بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیات 275 سے 281، 275 سے 281 تک انشاءاللہ پڑھیں گے، اور ان تمام آیات کے اندر مجموعی طور پر سود کے بارے میں ذکر ہے، اور پھر اسی سے متعلقہ اس کی حرمت اور اس کے احکامات جو ہیں وہ ان آیات کے اندر بیان کیے گئے ہیں، اور اسی کو انشاءاللہ ہم مختصراً انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو درس کا آغاز پہلی آیت سود کی حرمت کے حوالے سے اس سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الذین، وہ لوگ جو، یأکلون، یا یہ وہ کے لیے ہے، اور اکلا یہ کھانے کو کہا جاتا ہے، یعنی اس ایک شخص نے کھایا، اور یہاں پر اس کی جمع ہے یأکلون، وہ سب کھاتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو کھاتے ہیں، اور ربا، اور ربا سود کو کہا جاتا ہے۔ لا یقومون، لا نہیں، یقومون وہ اٹھیں گے، اور قامہ جیسے قیام، نماز کے اندر قیام بولتے ہیں ہم لوگ، اردو کے اندر بھی استعمال کرتے ہیں یہ لفظ، یعنی کھڑے ہوں گے، وہ نہیں، وہ سب اٹھیں گے، الا مگر، یا سوائے، کما جیسے، یقوم وہ اٹھتا ہے، یعنی پہلے یقومون جمع کے لیے تھا، اور یہاں پر یقوم یعنی جیسے وہ شخص اٹھتا ہے، الذی وہ جو، یتخبطہ، اور یا یعنی وہ، تخبط دیوانہ کر دیا گیا ہو، اس کو، الشیطان شیطان نے، یعنی شیطان نے جس کو دیوانہ کر دیا ہو، من المس، من سے، المس چھونا، مس کرنا، ٹچ کرنا، اس کو چھونا، تو شیطان نے جس کو چھو کر دیوانہ کر دیا ہو، ذالک یہ، یعنی اس کی یہ حالت، بِأَنَّهُمْ، بی ساتھ، ان بے شک، ہم وہ سب، یعنی اس وجہ سے یہ ہوگی کہ بے شک وہ سب، قالو، قال یعنی اس ایک شخص نے کہا، اور یہاں پر جمع کا صیغہ ہے، قالو ان سب نے کہا، انما، ان بے شک، اور انما یہ حصر کے لیے، یعنی بے شک، یعنی یقین دہانی کے لیے یہ لفظ ہوتا ہے، انما یعنی بے شک، البیع یعنی جو تجارت ہے، مثل الربا، مثل مثال یعنی مانند ہے، جیسی ہے، اور ربا سود کی مانند۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ، اور احل حلال قرار دیا ہے، اللہ نے، البیع تجارت کو، لین دین کو، وحرم اور حرام قرار دیا ہے، اور ربا سود کو، ربا کو۔ فمن، پس، من جو، یعنی جو کوئی بھی، جو شخص، جاءہ جاء یعنی آئی، اس کے پاس، یعنی جس شخص کے پاس بھی آئی، موعظۃ، موعظہ یعنی واعظ کو کہتے ہیں، نصیحت کو کہتے ہیں، اور اردو میں بھی ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، واعظ و نصیحت، جس کے پاس بھی نصیحت آئی، من ربہ، من سے، ربہ اس کا رب، یعنی جس کے پاس بھی اس کے رب کی طرف سے نصیحت آئی، فانتہا، پس، انتہا یعنی وہ باز آ گیا، یعنی اس چیز سے وہ رک گیا، فلہو، پس، لہو اس کے لیے ہے، ما سلف، ما جو سلف جو پہلے وہ لے چکا، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور امر حکم، اس کا یعنی اس کا معاملہ، اس کا حکم جو ہے، إِلَى اللَّهِ اللہ کی طرف ہے، یعنی اللہ جو چاہے اس کے ساتھ معاملہ کرے۔ ومن، اور من جو، عاد جو لوٹے یا پھر کرے، لوٹائے، دوبارہ اس چیز کو دہرائے، یعنی دوبارہ سودی کاروبار کرے، فَأُولَئِكَ، پس، اولئک ایسے ہی لوگ ہیں، یعنی یہ وہی لوگ ہیں، اصحاب النار، اصحاب وہ ساتھی ہیں، صاحب ہیں، النار دوزخ کے، یعنی وہ دوزخی ہیں، اہل دوزخ ہیں، ہم وہ، فیہا اس کے اندر، خالدون سب ہمیشہ رہنے والے ہیں۔
یعنی یہ لوگ جو جہنمی ہیں یہ جہنم کے اندر، اور ایسے عمل کو پتہ چلنے کے باوجود دوبارہ دہرانے والے کو، وہ لوگ ہمیشہ جہنم کے اندر رہنے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کے سامنے ان آیات کا لفظ بلفظ جو ہے وہ اردو کے اندر ترجمہ رکھا گیا۔ اب اس کی مختصر تفسیر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ آیات بہت ہی اہم ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر سود کی حرمت کو ہمارے سامنے بیان فرمایا ہے۔ اور اس سے پہلی آیات ہم جو پڑھ آئے ہیں پچھلے دروس کے اندر، وہ تقریباً 14 آیات ہیں، جن آیات کے اندر اللہ رب العزت نے صدقے کے بارے میں مختلف احکام و مسائل بیان فرمائے ہیں، اور صدقے میں صدقہ کرنے والوں کی مختلف قسمیں اور کس کس طرح سے لوگ صدقہ جو کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ اور یہاں پر ان صدقے کی آیات کے بعد اللہ رب العزت نے سود کا ذکر کر دیا ہے۔ صدقے کا تعلق بھی کیونکہ لین دین کے ساتھ ہے، یعنی دینے کے ساتھ ہے کہ انسان خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، اور سود کا تعلق بھی کیونکہ لین دین اور مال کے دینے یا چیزوں کے دینے اور لین دین کے ساتھ ہے، لہٰذا اللہ رب العزت نے اس کو ان صدقے کی آیات کے بعد ایک تو یہ وجہ ہے کہ ذکر فرمایا۔ دوسرا یہ کہ جب اللہ رب العزت نے صدقے کی تاکید فرمائی ہے کہ صدقہ کیا کرو اور اس میں احسان کیا کرو، اس کو جتلایا نہ کرو، یہ تمام چیزیں ہم پچھلی آیات میں پڑھ کے آئے ہیں۔ تو جب اس صدقے کی بے حد تاکید اللہ رب العزت نے فرمائی ہے، تو قرض دینا، یعنی صدقے میں تو انسان مال دے دیتا ہے اور اس کی واپسی کی بھی کوئی امید نہیں ہے، انسان اسی نیکی سمجھ کر اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ تو قرض دینا تو بالاولیٰ ضروری ہے، یعنی یہ تو اس سے بھی زیادہ اہم اور زیادہ افضل ہے کہ جس میں آپ کے پاس پیسہ واپس آئے گا اور آپ اپنے بھائی کی مدد کریں گے، تو یہ اس سے بھی زیادہ بالاولیٰ ضروری ہے۔ اور قرض پر سود پھر کس طرح سے لیا جا سکتا ہے؟ یعنی جب اس سے پہلی 14 آیات کے اندر اللہ رب العزت نے صدقے کا بیان کیا ہے کہ جس میں انسان بغیر کسی نفع، بغیر کسی منافع کے اپنے مال کو یا اپنی اوقات کو یا کسی بھی طریقے سے، یعنی اپنے مال کو وہ اپنے بھائی کے لیے اس کے اوپر خرچ کرتا ہے، اور اس کے اوپر اس کو کسی طرح کی واپسی کی امید بھی نہیں ہوتی، اور وہ اللہ رب العزت سے اس کا اجر مانگتا ہے، تو پھر قرض دینا جس کے اندر جب انسان دیتا ہے تو واپسی بھی ہو جائے گی، تو اس میں پھر سود جو ہے وہ کس طرح سے جائز ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے اس لحاظ سے اگر ہم ان آیات کو اور سود کی اس احکامات کو اس جگہ پر اگر دیکھیں تو بڑی ہی اس کے اندر حکمت ہمارے سامنے نظر آتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا کہ الذین یأکلون الربا، یعنی وہ لوگ جو سود کو کھاتے ہیں، یعنی سود خور، وہ قیامت کے دن مخبوط الحواس اور پاگل ہو کر اٹھیں گے، ان کی حالت درست نہیں ہوگی، اور ان کی حالت کو اللہ رب العزت نے یہاں پر تشبیہ دی ہے کہ وہ جیسے شیطان کسی کو چھو لے۔ دنیا میں بے پناہ حرص کی وجہ سے ان کی یہی حالت ہوتی ہے، یعنی اگر آپ دنیا میں بھی دیکھ لیں تو حرص کی وجہ سے یہ لوگ مارے مارے پھریں گے، ان کو دنیا کی پرواہ نہیں ہوگی، بڑے چھوٹے کا احترام نہیں ہوگا، بہن بھائی باپ بیٹے کا احترام نہیں ہوگا، لوگ اس پیسے کی خاطر ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں۔ تو یہ سب حالات ہمارے سامنے ہیں۔ تو قیامت کے دن بھی پھر ایسا شخص جس نے مال کے پیچھے اس طرح سے کیا ہوگا تو قیامت والے دن وہ بدحواس اور پاگل ہو کر اٹھے گا۔ تو یہاں پر اہم بات ہے الربا، یہ جو لفظ ربا ہے، کیونکہ یہی اصل میں مرکز ہے ہمارے آج کے سارے موضوع کا، تو اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ تو الربا کا لفظی معنی ہے بڑھنا، زیادہ ہونا، جیسے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، یعنی پھر جب ہم اس پر پانی اتارتے ہیں تو وہ لہلہاتی ہے اور ابھرتی ہے۔ تو یہاں پر شریعت کی اصطلاح میں قرض دے کر اصل مال سے جو زیادہ لیا جاتا ہے اسے ربا کہتے ہیں۔ یعنی شریعت کی روح میں ربا کیا ہے کہ انسان قرض دے، اس میں مال ہو یا کوئی بھی چیز انسان دیتا ہے قرض کے طور پر، تو اس میں اصل سے اگر زیادہ لیتا ہے تو یہ ربا ہے، اور ہم سب اس چیز کو جانتے ہیں۔ یعنی کسی قرض پر بغیر کسی مالی معاوضے کے محض مہلت بڑھا دینے کی بنا پر، یعنی ایک تو یہ ہے کہ انسان کسی تجارت کے اندر پیسہ لگاتا ہے، پھر اس کے اندر محنت بھی کرتا ہے، اور ایک ساتھی یعنی پارٹنرشپ جسے کہتے ہیں اس انداز میں کام کرے تو اس کی محنت کا پھل ہے۔ لیکن یہاں پر انسان کیا کرتا ہے کہ قرض بغیر کسی مالی معاوضے کے صرف مہلت بڑھا دینے کی وجہ سے کہ ہاں میں تمہیں یہ مال دیتا ہوں اور 5 مہینے 10 مہینے 2 سال 3 سال کے بعد میں تم سے اس سے زیادہ اتنا مال لوں گا،
تو اس طرح سے صرف مہلت بڑھا دینے کی وجہ سے بغیر کسی محنت کے جو انسان زیادہ مال حاصل کرتا ہے تو اسے اصل میں ربا کہا جاتا ہے۔ تو اس کے اندر اس کی جو مختلف صورتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، جیسے بینک ہے، اور موجودہ ہمارا سارا بینکنگ کا نظام، بینکنگ سسٹم جو ہے، یہ ہمارے سامنے ہے کہ واضح طور پر سودی نظام کے اوپر مبنی ہے۔ سیونگ اکاؤنٹ ہو یا پی ایل ایس تو واضح سود ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ میں اگرچہ سود نہیں دیا جاتا مگر بینک وہ رقم آگے سود پر چلاتا ہے، یعنی یہ بھی ان کے نظام کا اصل میں یہ مال ضرور حصہ بنتا ہے۔ اور آج کل اسلامی بینکنگ کا جو بہت شور ہے، مگر علماء نے جن میں تمام فقہیں ہیں، اور خصوصاً کیونکہ ہمارے ہاں زیادہ لوگ حنفی ہیں تو حنفی علماء بھی اس میں شامل ہیں کہ اسے سودی ہیلے پر مبنی قرار دیا ہے، یعنی یہ سود کو ہی حلال ٹھہرانے کا ایک ہیلہ اور بہانہ ہے، یعنی اصل میں یہ حلال نہیں ہے، یہ جو اسلامی بینکنگ کے نام سے بے شمار چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اور اس کے حوالے سے اسی طرح بیمہ، یعنی جسے انشورنس کہا جاتا ہے، یہ بھی سود، اور نہ صرف سود بلکہ جوا بھی اس کے اندر مرکب ہے، یعنی جوئے اور سود کا یہ ایک ملا جلا ایک عمل ہے۔ اور اسی طرح انعامی بانڈ وغیرہ کے اندر بھی یہی چیز ہے کہ انسان تھوڑے سے پیسے لگاتا ہے اور اس کے اوپر بغیر کسی محنت کے اس کو ایک بڑا انعام دیا جاتا ہے، تو یہ بھی اسی طرح کی چیزوں کے اندر سے۔ اسی طرح قسطوں کا کاروبار بھی اسی کے ضمن میں آتا ہے کہ سود کی ایک صورت تو ہمارے سامنے جو اوپر آ گئی نقد اور ادھار کی قیمتوں کا، یہاں پر فرق اس کے اندر آتا ہے، یعنی قسطوں کے کاروبار میں کیا ہے کہ نقد اگر لیں گے تو 1000 کی چیز ہے، اور اگر قسطوں پر لیں گے تو 1500 کی چیز ہے۔ تو یہ جو اس کے اندر فرق، یعنی پیسے کا صرف ایک مہلت کی وجہ سے کہ انسان اس شخص کو فوراً پیسے دینے کے لیے نہیں کہتا بلکہ اس کو مہلت دے دیتا ہے کہ آپ اتنے مہینوں کے اندر اس پیسے کو لوٹائیں گے، تو لہٰذا یہ بھی اسی کے اندر آتا ہے۔ قسطوں کا کاروبار اسی عمل کے اوپر چلتا ہے، حالانکہ یہ رقم سود ہے۔ مثلاً ایک شخص کہے کہ میں تمہیں 1000 روپے ادھار قرض دیتا ہوں مگر میں تم سے 1100 روپے لوں گا، اس کے سود ہونے میں کیا شبہ ہے؟ اسی طرح ایک چیز جس کی قیمت سب جانتے ہیں 1000 ہے، بیچنے والے اور لینے والے کو بھی علم ہے، پھر وہ اسے قسطوں پر 1100 میں دیتا ہے، تو یہ سود کیوں نہیں ہے؟ تو یہ یعنی بعض چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح پینیٹریٹ کر گئی ہیں اور اتنی عام سمجھی جاتی ہیں، لیکن یہ ساری چیزوں کو اگر ربا کے جو اصل مفہوم کے اندر لیا جائے تو سب اس کے اندر داخل ہوتی ہیں۔ سود خواہ کوئی ذاتی ضرورت کے لیے لے، یعنی اب بعض اوقات یہ بھی آتا ہے کہ سود جناب انسان اگر ذاتی ضرورت کے لیے لیتا ہے تو شاید کوئی اور چیز ہے، اور تجارت کے لیے لے تو کچھ اور ہے۔ تو چاہے آپ کوئی شخص جو ہے وہ ذاتی ضرورت کے لیے یہ سود لیتا ہے یا تجارت کے لیے، جب اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کر دیا ہے تو ہر طرح کا سود حرام ٹھہرتا ہے، اور اگر کوئی بچنا چاہے تو اسے واضح سود کے ساتھ ساتھ ہیلے بہانے، اور یعنی جو شک والے سود ہیں، یعنی جن کے اندر شک پیدا ہوتا ہے کہ یہ بھی سود لگتا ہے، تو ایسے معاملات سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی حوالے سے اب اس چیز کو تھوڑا سا واضح اور سمجھنے کے لیے تھوڑا پھیلاتے ہیں، وہ ہے کیونکہ یہ معاملہ سود کا ہے اور یہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک بیماری کی سی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز اس میں یہ سمجھیے کہ ربا اور سود کے اندر ایک ربا ہے جس کو کہا جاتا ہے ربا البیوع، یعنی ربا ایسا کہ جو خرید و فروخت کے اندر ہوا کرتا ہے۔ تو سود کی ایک تو واضح شکل ہمارے سامنے اوپر جو ہم نے بیان کی کہ انسان پیسہ لیتا ہے بغیر محنت کے، اس کے اندر اس کو اضافہ کر کے واپس لیتا ہے، تو وہ تو ہمارے سامنے ہے۔ لیکن اسلام کی نگاہ میں سود قسم بھی ہے جو پہلی قسم کی طرح ہی حرام ہے، اور وہ ہے ایک جنس کی دو چیزوں کا اس طرح تبادلہ کرنا کہ دونوں یا پھر ایک طرف سے ادھار ہو، جیسے روپے کا ڈالر کے ساتھ ادھار تبادلہ، یا ایک قسم کی دو چیزوں کا کمی بیشی کے ساتھ تبادلہ کرنا، جیسے گندم کا گندم کے ساتھ کمی بیشی کے ساتھ تبادلہ کرنا۔ اس کو ربا البیوع کہا جاتا ہے، یا اسے ربا الفضل بھی کہتے ہیں، یعنی سود کی وہ قسم جس کا تعلق خرید و فروخت یا تبادلے کے سودوں سے ہے۔ تو اس حوالے سے احادیث کی روشنی میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کی سونے کے ساتھ، چاندی کی چاندی کے ساتھ، گندم کی گندم کے ساتھ، جو کی جو کے ساتھ، کھجور کی کھجور کے ساتھ، اور نمک کی نمک کے ساتھ بیع سے منع فرماتے تھے، یعنی کوئی شخص چاندی دے اور پھر اس کے بدلے میں چاندی لے، یا اسی طرح نمک دے اور اس کے بدلے میں نمک دے، تو اس سے منع فرماتے تھے، الا یہ کہ برابر برابر اور نقد ہو، یعنی اس طرح نہیں کہ انسان چاندی دے
یا پھر کوئی گندم دے اور 1 کلو گندم دی اور 1.5 کلو واپس لی، اور یہ کہہ کر، یہ سمجھ کر کہ جناب یہ گندم کی کوالٹی کیونکہ کم تھی اور اس کی کوئی بہتر تھی تو اس لحاظ سے ان کے اندر تبدیلی کرے، تو یہ درست نہیں ہے، الا یہ کہ برابر برابر ہو، یعنی اگر گندم دی اور گندم لے لی تو برابر لیے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ نقد ہوں، جو زیادہ لے یا زیادہ دے وہ ربا کا مرتکب ہوا ہے، تو لوگوں نے جو لیا تھا وہ لوٹا دیا۔ یعنی جب صحابہ کرام میں سے اور اس زمانے کے لوگوں نے جب یہ حکم سنا تو وہ لوگ تو سمعنا و اطعنا کرنے والے تھے، تو ان لوگوں نے فوری طور پر جو لیا تھا اس کو لوٹا دیا، اور صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ایک جیسی دو چیزوں کے تبادلے کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب ان کی جنس ایک ہونے کے باوجود کوالٹی میں فرق ہوتا ہے۔ یعنی یہ صورت، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں گندم کے بدلے گندم؟ تو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ کوالٹی اس کی کچھ نہ کچھ فرق ہوتی ہے، تو اس وجہ سے انسان تبادلہ کرتا ہے کہ کسی لو کوالٹی کی کوئی چیز دے کے اچھی کوالٹی کی لے لیتا ہے، یا پھر اچھی کوالٹی کی دے کر زیادہ لو کوالٹی کی لینے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس لحاظ سے بعض اوقات اس طرح کے تبادلے اور بیع ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے ان کے اندر کیونکہ کوالٹی کا فرق ہے تو ایسے معاملات کیے جاتے ہیں۔ اس صورت میں اسلام نے ہمارے سامنے 2 راستے رکھے ہیں، اور ان 2 کے علاوہ ہمارے سامنے کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ کیا کیا جائے۔ تو پہلی چیز وہ یہ کہ جو کم تر چیز کے بدلے اعلیٰ یا اعلیٰ کے بدلے کم تر لینا چاہتا ہے تو وہ پہلے اس چیز کو بازار میں فروخت کرے۔ یعنی اس کا طریقہ اللہ رب العزت نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتایا کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ ہاں وہ اچھی گندم دے کر لو والی زیادہ لینا چاہتا ہے یا لو دے کر اچھی والی زیادہ لینا چاہتا ہے، تو وہ کیا کرے؟ پہلے اس کو بازار میں فروخت کرے، اور اس کے بعد جو اس کے پاس رقم آ گئی ہے اس سے جو مرضی وہ خرید سکتا ہے، تو اپنی مطلوبہ چیز وہ خرید لے۔ اور بخاری کی حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو خیبر میں عامل مقرر کیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہترین کھجوریں لے کر آیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا خیبر کی تمام کھجوریں اس قسم کی ہیں؟ یعنی جب وہ کھجوریں لے کے آیا تو آپ نے پوچھا کہ کیا سب کھجوریں ایک ہی کوالٹی کی ہیں، ایک ہی قسم کی ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واللہ ایسی نہیں ہے، یعنی ان کے اندر فرق ہے۔ اور اس نے تھوڑی وضاحت بھی کر دی، اس نے کہا کہ ہم 2 صاع کے بدلے اس کا 1 صاع، یعنی یہ پیمانہ ہے ناپنے کا، یعنی ایک برتن ہوا کرتا ہے کہ جس کے اندر جتنا بھی چیز آ جائے تو سمجھے وہ 1 صاع ہوگی، تو وہ کہتے کہ ہم 2 صاع کے بدلے اس کا 1 صاع اور 3 صاع کے بدلے اس کے 2 صاع وصول کرتے، یعنی لو کوالٹی کی دے کر اچھی کوالٹی والی کم لے لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا نہ کرو، ان ہلکی کھجوروں کو نقد درہموں سے بیچو، پھر ان درہموں سے اعلیٰ کھجوریں خریدو۔ یعنی ڈائریکٹ ان کی لین دین نہ کیا جائے کہ لو کوالٹی کی دے کر کم مقدار میں ہائی کوالٹی کی لے لی جائے، بلکہ اس کا طریقہ اللہ کے نبی نے سکھا دیا کہ نقد درہموں میں پیسوں میں جو بھی آج کا ایک معمول ہے، یعنی اس کو بیچ دیا جائے، اور پھر اس سے جو پیسہ آئے اس سے چاہے اچھی کوالٹی کی وہی چیز، یعنی وہی جنس جو ہے، چاہے کھجور ہے گندم ہے، وہ لے لی جائے۔ اور یہی ہدایت وزن کی جانے والی اشیاء کے متعلق بھی فرمائی، تو لہٰذا اس حدیث سے ہمارے سامنے یہ مسئلہ واضح ہو جاتا ہے۔ اور دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ اگر یہ ممکن نہ ہو، یعنی اس طرح اگر خرید و فروخت ممکن نہیں ہے، تو پھر ہمارے پاس صرف ایک ہی صورت ہے، وہ یہ کہ پھر کوالٹی کو نظر انداز کریں، یعنی پھر یہ نہ دیکھیں اچھا وہ اچھی کوالٹی کی، یعنی اگر آپ کے پاس اور یعنی بیچنے اور خریدنے والا کوئی شخص ہی نہیں ہے وہاں پر، تو اس صورت میں اگر کوئی لین دین کرنا ہے تو پھر کوالٹی کو چھوڑیں، پھر اس کے بعد یہ کریں کہ 5 کلو دیں اور 5 کلو لیں، پھر یعنی اس میں پھر کوالٹی کو اس کے درمیان میں نہ رکھیں۔ اور اگر کسی کو اس طرح منظور ہے تو ٹھیک، ورنہ یہ اگر کسی دوسری صورت کو اختیار کرتا ہے تو وہ سودی صورت اختیار کر جائے گی۔ اور اس کے اندر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قسم کی ربا البیوع جو ہے یا ربا الفضل جو ہے وہ اصل میں حرام کیوں ہے؟ یعنی حالانکہ یہاں پر تو کوالٹی کا فرق ہمارے سامنے آ رہا ہے، تو کمی بیشی کے ساتھ اس طرح تبادلے میں بظاہر ہمیں کوئی خرابی نظر نہیں آتی، کیونکہ اعلیٰ درجے اور کم درجے کی چیز ظاہر برابر نہیں ہے، اس کی قیمت بھی برابر نہیں ہے، تو پھر شریعت نے اسے حرام کیوں قرار دیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے انسان میں سود خوری کی ذہنیت پروش پانے کا اندیشہ تھا، یعنی یہ اصل میں راستہ آپ کو سود کے راستے کی طرف کیونکہ لے جا سکتا تھا، تو شریعت نے اس راستے ہی کو بند کر دیا ہے۔ اور دین اسلام کا یہ ترتیب امتیاز ہے کہ جب وہ کسی چیز کو حرام قرار دیتا ہے تو اس برائی تک پہنچنے کے تمام راستے اور ذرائع بھی بند کر دیتا ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ حکمت خود ہی بیان فرمائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 1 درہم کو 2 درہم اور 1 صاع کو 2 صاع کے عوض نہ بیچو،
کیونکہ مجھے خوف ہے کہ کہیں تم سود خوری میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اس کی حکمت بھی بیان کر دی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ سود خوری میں مبتلا ہونے کا اندیشہ یا خوف اس میں آتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی چیز میں سونا اور دوسری اشیاء ملی جلی ہو تو جب تک سونے کو علیحدہ نہ کر لیا جائے اس کو اسی حالت میں متعین سونے کے ساتھ عوض میں بیچنا جائز نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے جس میں سیدنا فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہار لایا گیا جس میں کڑیاں اور سونا تھا، یعنی سونا بھی تھا اور جو چین جس کے ساتھ وہ بنی گئی ہے وہ کڑیاں بھی تھیں جو سونے کی نہیں ہیں، تو وہ مال غنیمت میں سے تھا اور فروخت کیا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار میں موجود سونے کے بارے میں فرمایا تو اسے الگ کر دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ سونا سونے کے ساتھ وزن کر کے فروخت کیا جائے، یعنی اس کو کڑیوں کے ساتھ یعنی مکس کر کے اس طرح سے فروخت نہ کیا جائے۔ تو لہٰذا ان تمام چیزوں سے ہمارے سامنے کچھ نہ کچھ چیزوں کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ باقی جو بھائی اس کے اندر مزید تفصیلات دیکھنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے یہاں پر اس کا موقع نہیں ہے، مختصر ہمارے پاس وقت ہوا کرتا ہے تو مزید اس کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے۔ اور اس گروپ کے اندر جس کو آپ لوگوں نے جوائن کر رکھا ہے اس میں ایک لنک بھی شیئر کر دوں گا جس میں مزید تفصیلات دیکھی جا سکتی ہیں ان حوالوں سے۔ آگے چلتے ہیں تو اس آیت کی طرف واپس لوٹتے ہیں۔ تو پہلی بات اللہ رب العزت نے جو بیان فرمائی الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذین یتخبطہ الشیطان من المس، تو یہاں پر شیطان کے چھونے کی مانند دیوانہ جو کر دیا جانا ہے اس کی بھی بات اللہ رب العزت نے کی ہے۔ تو شیطان کا آدمی کو نقصان پہنچانا کیا یہ ہے یا نہیں ہے، یعنی کیا شیطان انسان کو کسی قسم کا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ تو خصوصاً یہاں پر اس آیت کے اندر اس چیز کی واضح ہمارے سامنے وضاحت آ جاتی ہے کہ ہاں شیطان جو ہے انسان کو اگر چھوئے تو اس سے کوئی دیوانگی واقعہ ہو سکتی ہے، جیسا کہ اس آیت کے اندر ہمارے سامنے واضح ہے۔ تو جو شیطان ہے انسان کے دماغ پر حملہ آور ہوتا ہے، اور یہ کئی آیات اور احادیث سے ہمارے سامنے اس بات کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ جیسے فرمایا قرآن کریم سورۃ المومنون آیت نمبر 97 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں من حمزات الشیاطین، یعنی شیطانوں کی اکساہٹوں سے، ان کے حمزات سے، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان انسان کو بری چیزوں کے اوپر اکساتا ہے، اس کی طرف ان کو مائل کرتا ہے اور بہکا کر حیران چھوڑ دیتا ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض حیرانا، یعنی اس شخص کی طرح جسے شیطانوں نے زمین میں بہکا دیا اس حال میں کہ حیران ہے، یعنی شیطان کے جو عمل ہے اور اس کا انسان کے اوپر جو ایفیکٹ ہے ہمارے سامنے ان آیات کے ذریعے آتا ہے۔ اسی طرح شیطان جو ہے تکلیف یا بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے، جیسے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، یعنی بے شک شیطان نے مجھے بڑا دکھ اور تکلیف پہنچائی ہے۔ اور اسی طرح شیطان کا بھلانا بھی ہمارے سامنے آیات کے اندر آتا ہے، جیسے سورۃ الکہف کے اندر ہے کہ وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، اور مجھے وہ بات نہیں بھلائی مگر شیطان نے کہ میں اس کا ذکر کروں۔ تو ان آیات کے ذریعے ہمارے سامنے آتا ہے کہ شیطان کس طرح سے انسان کو بہکاتا ہے، بھلاتا ہے اور بیماری اور تکلیف میں مبتلا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان انسان میں خون کی گردش کی طرح گردش کرتا ہے، اور شیطان کے انسان کو چھو کر خبتی بنا دینے سے انکار جو ہے یعنی یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ قرآن و حدیث کے اندر واضح طور پر ہمارے سامنے یہ مثالیں اور یہ آیات موجود ہیں۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یعنی یہ ان کے ساتھ یہ جو شیطان جیسے چھو لیتا ہے یہ حالت ان کی قیامت کے دن کیوں ہوگی، اس حالت میں یہ لوگ کیوں اٹھیں گے، اس کی ایک وجہ اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمائی ہے کہ وجہ یہ ہے ان کا ایسا انجام ہونے کی، کیونکہ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جو بیع ہے، جو تجارت ہے، یہ بھی تو ربا کی طرح ہے، یعنی ان کی یہ حالت اس لیے ہوگی کہ انہوں نے بیع یعنی فروخت کو بھی سود جیسا قرار دیا اور سود کو اتنا حلال کر دیا، یعنی یہ لوگ سود کو حلال کرنے کے چکر میں اتنا اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے سود کو حلال قرار دیا جائے، اور یہ سود کو اس طریقے سے حلال سمجھتے ہیں کہ بیع کی حلت کا سبب بھی سود کے ساتھ مشابہت کو قرار دے دیا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ بیع بھی اللہ رب العزت نے اس لیے حلال کی ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے سود کو حلال کیا ہے، یعنی وہ سود کو حلال کہتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیے جی کیونکہ سود میں ہمیں منافع اور فائدہ ہوتا ہے
اسی طرح اللہ رب العزت نے بیع کو بھی حلال کر دیا ہے، تو اس کو اس کے ساتھ مشابہ سمجھتے ہیں۔ اور اسی طرح زمخشری نے انہوں نے ان کا قول ہے کہ انہوں نے بیع کو سود کے مشابہ، سود کی حلت میں مبالغے کے لیے قرار دیا، یعنی وہ سود کو اتنا زیادہ، یعنی اس کے اندر مبالغہ کرتے ہیں، سود کو اتنا حلال سمجھتے ہیں، کسی قدر بھی سود کو حرام نہیں سمجھتے کہ اس کے مبالغے میں اس حد تک بڑھ گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بیع جو ہے یہ بھی تو سود کی طرح ہے، یعنی سود کو اصل سمجھتے ہیں اور اس کی مثال وہ ربا کہتے ہیں، یعنی مثال اس ربا کی اور یعنی جو بیع کے لیے وہ سود کو دیتے ہیں، جبکہ یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے اور قرآن کریم کی آیات کے ساتھ ایک کھلواڑ ہے۔ ان ظالموں کے نزدیک بیع اور سود میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ دونوں میں نفع آتا ہے، جبکہ سود اور بیع میں فرق ہے۔ آج کل کفار کی تہذیب سے متاثر نیا روشن خیال تاریک دل طبقہ وہ بھی سود کو ایک کاروبار سمجھتا ہے، حالانکہ دونوں میں واضح کئی فرق ہے۔ جن میں سے بڑا اور بنیادی فرق وہ سمجھ لیں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے، یعنی پہلی اس کی چیز کیا ہے کہ ہمارے سامنے جو ضابطہ ہے وہ قرآن کریم سے ہے، یعنی ہم کسی بھی چیز کو اس کی حلت اور حرمت کا فیصلہ ہم اپنی عقلوں سے اور اپنے فلسفے کے ساتھ نہیں کریں گے، اور ہمارے بزنس میں نقصان اور فائدے کے ساتھ نہیں کریں گے، بلکہ ہمارے سامنے جو حکم خداوندی ہے وہ اصل میں حق اور باطل کے درمیان میں فیصل ہے، اسی کے ذریعے فرقان ہے، یعنی اللہ نے خود قرآن کو فرقان کا، یعنی یہ فرق کر کے دکھاتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ تو خود اللہ رب العزت نے جب اس کو یعنی بیع کو حلال قرار دے دیا ہے، سود کو حرام قرار دیا ہے، تو پھر اس کے اندر وہ یعنی اس فرق کو کیوں نہیں سمجھتے، اور دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ علاوہ ازیں ایک فرق یہ ہے کہ تجارت میں نفع بھی ہوتا ہے اور نقصان بھی ہوتا ہے، جبکہ سودی قرض لینے والے کو نفع ہو یا نقصان ہو، یعنی جس نے قرض لیا ہے وہ اس کو تو چھوڑے، چاہے اس کو نفع ہوتا ہے یا نقصان ہو، سود خور کو ہر صورت میں آپ کو پتہ ہے کہ فائدہ ہی فائدہ ہے، اور ہر حال میں پوری رقم یعنی سود کے سمیت وہ وصول کرتا ہی کرتا ہے، جو آئندہ مزید یعنی وہ آپ کو پتہ ہے ملٹی پلائی ہوتی چلی جاتی ہے اور وہ رقم بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے سود جو ہے یہ ظلم اور مفت خوری کی بدترین شکل ہے، یعنی انسان کوئی مفت خوری کی شکل دیکھنا چاہے تو یہ سود اس کی ایک بہترین شکل آپ کے سامنے یعنی نظر آئے گی کہ اس سے زیادہ بری کیا چیز ہے کہ انسان ایک دوسرے انسان کے اوپر وہ اس طرح سے ظلم کرتا ہے اور اس کو اس چکی کے اندر اور اس سود کے اندر اس کو اس طرح سے دباتا چلا جاتا ہے کہ نسلوں کی نسلیں جو ہیں اس سود کو اتارنے کے اندر وہ پڑی رہتی ہیں۔ آگے چلتے ہیں، آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، یعنی جب سود کی حرمت کی بات اللہ رب العزت نے کر دی تو اللہ رب العزت اس کے بعد فرماتے ہیں فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ، یعنی جس کے پاس ایک واضح نصیحت یعنی قرآن کی آیات آ گئی، اب اسے چاہیے کہ رک جائے، تو پھر اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد میں فَلَهُ مَا سَلَفَ، اور جب وہ اس کے اوپر سے رک جائے، یعنی اب اس کو نصیحت پہنچ چکی، اس نے یہ ہدایت کی کتاب پڑھ لی، فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو اب اس کے بعد یہ ہے کہ جو وہ پہلے لے چکا سود کی ضمن میں تو اب اس کا ہے، یعنی اس کو وہ واپس نہ کرے۔ لیکن ایک بات اس حوالے سے بھی سمجھ لیں کہ یہ جو آیت ہے اور یہ آیات جو ہیں یہ ان لوگوں کے یعنی اگر جب یہ نازل ہوئی تو اس زمانے کے لیے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس وقت کی بات ہے کہ جب سود کی حرمت کا حکم نازل اس سے پہلے نہیں ہوا تھا، اور اب نیا سود کا حکم اللہ رب العزت نے جب صحابہ کرام کے زمانے میں نازل کیا تو اس کے حوالے سے یہ حکم ہے کہ وہ لوگ جو ہیں جو پہلے لے چکے اس کو چھوڑ دیں۔ لیکن اب سود کی حرمت کو ہم سب جانتے ہیں اور ہمارے سامنے قرآن کریم جو ہے ایک راہ ہدایت کی شکل میں ہمارے سامنے ہے، تو اب سود کی حرمت کو جانتے ہوئے کوئی شخص اگر ساری عمر سود کھاتا رہے اور آخر میں وہ کہے کہ اچھا اب یعنی جو ہے وہ جو بھی اب مجھے سمجھ آ گئی ہے اور اب جو کچھ میں نے سود کھا لیا ہے اب وہ ٹھیک ہے، وہ میرا ہی ہے، اور سود کی شکل میں اس کے پاس کروڑوں کی جائیدادیں ہیں اور وہ اس طرح سے مال کے اوپر اب سانپ بن کے بیٹھا ہے، تو اب وہ کہے کہ اب وہ میرا مال ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ تو آخر میں اگر وہ یہ شخص توبہ کر بھی لیتا ہے تو یہ مال اس کا نہیں ہو جائے گا جو سود سے اس نے دیا، بلکہ اس کو چاہیے حتی الامکان کہ وہ اس کے مالکوں کو اس کو لوٹائے اگر وہ کچھ کر سکتا ہے تو، اور اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو وہ توبہ اور استغفار یعنی کرے اور اللہ رب العزت سے اس کی توبہ اور ندامت اس لحاظ سے اس کے اوپر یعنی جاری رہے، اور کیونکہ یہ ایک بڑا گناہ ہے تو اس لحاظ سے اس کے لیے اسپیشلی توبہ کرنا اور استغفار کرنا یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جیسے بعض عبادات کے ساتھ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک نماز دوسری نماز کے درمیان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، تو یہ اس طرح سے نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے خصوصی توبہ استغفار اسے چاہیے کہ وہ کرے۔
اور آخری بات اسی آیت کے حوالے سے ہمارے سامنے وہ جو آتی ہے وہ یہ کہ جو اللہ رب العزت نے آخر میں فرمایا وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تو یہ سود خوروں کے لیے سخت اللہ رب العزت نے ان الفاظ کے اندر وعید کہی۔ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کسی کے لیے بری بات نہیں کہتے ہیں اور کسی کے لیے سختی کا معاملہ نہیں کرتے ہیں، اور جو رسول رحمت ہیں، اس ربا کی سختی کو اور ربا کے سخت ہونے اور اس کی حرمت کا اندازہ لگائیے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ارشاد فرماتے ہیں لا، اور ان کے الفاظ حدیث کے سنیے، لعن رسول اللہ آکل الربا ومؤکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقالہم سواء۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ راوی ہیں اور وہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے، اور اس میں یہ بات بڑی اہم اور نوٹ کرنے کی ہے، وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سود کھانے والا یعنی جس نے مال دیا، قرض دیا اور اب سود کھاتا ہے، سود کھلانے والا یعنی اب یہ جو شخص جس نے وہ لون لیا تھا اور سود ادا کر رہا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ان کو سنا ہے اور ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اچھا سود کھانا تو حرام ہے، لیکن اگر ہم مجبور ہیں اور سود پہ پیسہ لے لیتے ہیں تو ہم تو سود دے رہے ہیں، یعنی ہم لے تھوڑے رہے ہیں، ہم کھانے والے تھوڑے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس حدیث کے اندر اس چیز کی بھی اور اس غلط فہمی کا بھی ازالہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آکل الربا یعنی سود کو کھانے والا، پھر اس کے بعد فرمایا ومؤکلہ، اور اس کو کھلانے والا، یعنی دونوں کو ذکر کیا ہے، کھانے والا بھی اور کھلانے والا بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ لکھنے والے، یعنی کھانے اور کھلانے والے تو پہلے ہیں، اس کے بعد یعنی لکھنے والا جو ہے جو اس سودی کاروبار کو لکھتا ہے، اس کی لکھت پڑھت کرتا ہے، لکھنے والے اور اس کے دونوں گواہوں پر لعنت فرمائی، اور شاہدیہ، اس کے جو گواہ بنتے ہیں ان کے اوپر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ اور کتنی ہی بڑی یہ لعنت ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یعنی ایک لعنت کرنے والے اگر لعنت کریں تو پھر بھی یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اور لعنت سے مراد کیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے محرومی، یعنی اللہ کے نبی اس کے لیے دعا کرتے ہیں لعنت کی، یعنی اس کے لیے رحمت کی محرومی کی دعا، یعنی لعنت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص سود کھاتا ہے، اس کو کھلاتا ہے، اس کو لکھتا ہے، اور اس کے جو گواہ ہیں ان سب کے لیے۔ اور ایک اور یعنی جو ایک کہہ لیں یہاں پر ایک پیدا ہو سکتی تھی غلط فہمی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی واضح فرما دیا ہے، اور فرمایا یعنی اسی حدیث کے اندر فرمایا وقالہم سواء، یعنی کوئی بعد میں یہ بھی کہہ سکتے کہ ہاں اس کا جو کھانے والا ہے اس کو تو شاید زیادہ گناہ ہوگا اور کھلانے والے کو کم ہوگا، لکھنے والے کو اس سے کم ہوگا، اور گواہوں کو شاید کم ہو، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہم سواء، وہ سب برابر ہیں، یعنی وہ سب کیونکہ اس گناہ کے اندر شریک ہوئے ہیں تو سب کے سب اس کے اندر برابر ہیں۔ اور یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم کی۔ اور بعض نے ومن عادہ کے یہ معنی کیے ہیں کہ حرام قرار دیے جانے کے بعد بھی اگر کوئی بیع اور سود کو برابر قرار دے گا اور سود کو حلال سمجھ کر کھائے گا تو ایسا شخص چونکہ کافر ہے، اس لیے اسے ہمیشہ کے لیے دوزخی قرار دیا ہے۔ تو لہٰذا یہ بہت ہی زیادہ بڑی بات ہے اور ڈرنے کی بات ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس سود کی لعنت سے محفوظ فرمائے۔ آگے چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف، جس میں اللہ رب العزت نے سود کے کاروبار کے حوالے سے، یعنی جو سود کے ذریعے انسان مال کماتا ہے، اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ جو مال اور یہ جو کاروبار آتا ہے تو یہ برکت سے محروم رہتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ یمحق یعنی مٹاتا ہے وہ، اللہ الربا سود کو، یعنی سود کو اللہ رب العزت مٹا دیتا ہے، ویربی اور بڑھاتا ہے، الصدقات صدقات کو، واللہ اور اللہ لا یحب نہیں یحب وہ محبت کرتا، وہ پسند کرتا، کل کفار ہر نہ شکرے کو، اثیم گناہ گار کو، یعنی اللہ رب العزت گناہ گار اور کافر کو بے شک پسند نہیں کرتا ہے۔ اور اللہ رب العزت سود کو ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، اور صدقات جو ہیں ان کو بڑھا دیتا ہے۔ اور یہاں پر پھر صدقات کی بات یہ کیوں اس لیے کی ہے کیونکہ پہلی آیات کے اندر صدقات کو اللہ رب العزت نے اس کے فضائل اور اس کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے کہ ایک طرف صدقہ ہے کہ انسان جو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے دیتا ہے، اور دوسری طرف اللہ رب العزت کی مخالفت میں کے اندر وہ سود لیتا ہے، تو یہ جو سود اس نے اللہ کی مخالفت کے ساتھ لیا ہے تو اس کے اندر برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور سود کا مال چاہے ہمیں نظر آتا رہے کہ اس کے اندر وہ جناب بڑھ رہا ہے اور سود کا مال کھانے والے جو ہیں وہ امیر سے امیر ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن حقیقت اس کی یہ ہے، یعنی جس کو اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں کہ اصل میں وہ مٹا ہوا ہے،
اور یہ سود کا مال اس سے اصل میں کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوتا ہے، یہ دنیا کے اندر بھی ضلالت اور رسوائی کا باعث ہے اور آخرت کے اندر بھی۔ اور ہمارے ملک کے اندر آپ ان سیاست دانوں کو دیکھ لیجیے، یعنی جو حرام کی کمائی ہے اس کے ساتھ کیا اچھا ان کے ساتھ ہو رہا ہے، اور آپ اگر دیکھیں تو ہر طرف یہی بات ہے، یعنی جو حرام کی کمائی اور حرام چیزوں کی طرف جائے گا تو اس کے لیے دنیا کے اندر بھی رسوائی اور ضلالت ہے اور آخرت کے اندر تو ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، یعنی اور جو کوئی سودی قرض تم اس لیے دیتے ہو کہ لوگوں کے اموال میں بڑھ جائے تو وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا ہے، یعنی اللہ کے ہاں اس کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ کی نظر میں تو ہو سکتا ہے کہ فلاں شخص سود کا مال کھا کھا کر امیر ہو رہا ہے اور اس کا مال بڑھ رہا ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کے اندر کوئی بڑھوتری نہیں ہے، اس کے اندر کوئی برکت نہیں ہے۔ اور اس کی اولاد کو دیکھ لیں اور اس کے گھر کے حالات دیکھ لیں تو یہ لوگ اس کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، اس کی اولاد اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہے اور ہر چیز اس کے مخالف میں جا رہی ہوتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود خواہ کتنا ہی بڑھ جائے انجام اس کا قلت ہی ہوگا، یعنی سود جتنا مرضی بڑھ جائے اس کا انجام یعنی دنیا اور آخرت کے اندر اس کا انجام جو ہے وہ قلت ہی ہے، یعنی اس سے کوئی فائدہ اس کو حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سودی مال میں خیر و برکت عطا نہیں فرماتا ہے، چنانچہ سود خور پر دنیا بھی لعنت بھیجتی ہے اور آخرت میں بھی اس سے وہ سزا ملے گی جو کسی دوسرے مجرم کو نہیں ملے گی۔ اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے اور ان میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث ملاحظہ فرمائیے، صحیح مسلم کی حدیث ہے اور بخاری مسلم میں دونوں میں یہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص پاک کمائی میں سے ایک کھجور بھی صدقہ کرے، یعنی ایک طرف صدقے کی بات ہے یعنی ایک کھجور بھی، اور دوسری طرف ربا کے مال کی بات ہے کہ ربا کا مال چاہے جتنا مرضی بڑھتا رہے اس کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے، اور دوسری طرف ایک کھجور کی بات کی جا رہی ہے، یعنی تھوڑا سا صدقہ ہے، ایک کھجور بھی صدقہ کرے اور اللہ تعالیٰ پاک مال ہی کو قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول فرماتا ہے، پھر اسے صدقہ کرنے والے کے لیے اس طرح پالتا پوستا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنی گھوڑی کے بچے کی پرورش کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ صدقہ بڑھ کر پہاڑ کی طرح ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ کے راستے میں نیک کمائی میں سے دی گئی ایک کھجور اللہ رب العزت اس کو ایک پہاڑ کی طرح بڑا کر دیتے ہیں۔ اور پچھلی آیات کے ہم نے دیکھا تھا آیات کے اندر کہ جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ کس طرح سے اللہ رب العزت صدقات کو ایک دانے کی مثال اللہ رب العزت نے دی تھی کہ جیسے ایک دانہ ہے اللہ کے راستے میں جو دیا جائے اس کے اندر 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی کے اندر جو ہے 100 دانے ہیں، یعنی اللہ رب العزت تو اس طرح سے مال کو جو صدقے کی طرح اور نیکی اور احسان کے ساتھ خرچ کیا جائے اللہ رب العزت کس طرح سے اس کو بڑھاتے ہیں۔ اور آخر میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ واللہ لا يحب كل کفار اثیم، یعنی مالدار ہو کر محتاج کو قرض بھی مفت نہ دے، یعنی ایک اللہ رب العزت نے اس شخص کو مال دیا ہے، اس کو اللہ رب العزت نے عزت سے نوازا ہے اور مال و دولت سے نوازا ہے، تو ایسا شخص اتنا مالدار ہو کر قرض دے اور اس کے اوپر پھر وہ اس سے سود مانگے اور اس کو مفت یہ قرض نہ دے، جب تک سود نہ رکھ لے تو پھر یہ نعمت کی سخت ناشکری ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا لا يحب كل کفار اثیم، اللہ رب العزت ایسے ناشکروں کو جو ہے وہ پسند نہیں کرتا ہے، اور جس کو اللہ رب العزت پسند نہ کرے تو اس کا خیر اور بھلا کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت کے پسندیدہ کاموں کو کریں، یعنی صدقات کے اندر آگے بڑھیں اور اس سود کی لعنت سے جتنا ممکن ہو بچنے کی کوشش کریں۔ آگے اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، یہاں پر اللہ رب العزت نے سود سے بچنے کے اسباب اور کچھ طریقے بتائے ہیں کہ سود سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے آیت کو پڑھتے ہیں، ان الذین آمنوا، ان بے شک الذین وہ لوگ جو آمنوا جو ایمان لائے، یعنی یہ جمع کا صیغہ ہے جو سب ایمان لائے، وعملوا اور ان سب نے عمل کیے، الصالحات صالح نیک عمل، واقاموا اور ان سب نے قائم کی الصلاۃ نماز، وآتوا الزکاۃ اور ان سب نے ادا کی زکوٰۃ، لہم اجرہم لہم ان کے لیے ہیں، اجرہم ان کے اجر، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون ولا اور نہ خوف کوئی خوف ہوگا علیہم ان کے اوپر، ولا اور نہ ہی ہم وہ ہوں گے یحزنون ذرا بھی غمگین، یعنی ایسے لوگ جو ایمان لائے، ایمان کے بعد انہوں نے عمل صالح کیے، اور عمل صالح میں سے اللہ رب العزت نے خصوصی طور پر یہ 2 اعمال کو وضاحت کے یہاں پر نام لے کر ذکر کیا ہے، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، تو یعنی جن لوگوں نے یہ اعمال بھی کیے لہم اجرہم عند ربہم، تو اللہ کے ہاں ان کا اجر ہے، یعنی اللہ نے ان کا اجر کوئی گن کے نہیں بتایا ہے بلکہ کہا اللہ کے ہاں ان کا اجر ہے، یعنی وہ اللہ کے کو جب ملیں گے روز قیامت
تو اللہ رب العزت ان کو اجر ان کا بدلہ دیں گے. اللہ کیا ہی خوب بدلہ دینے والے. اور ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی کسی قسم کا وہ غم ہوگا ان کو. تو اللہ تعالیٰ کفر و ایمان دونوں کا ساتھ ساتھ دیکھیے کہ ایک آیات کے اندر ذکر کرتے ہیں. یعنی پیچھے سود کے کفر ہونے کی بات اور حرام ہونے کی بات کی ہے، اور آگے اور پیچھے پچھلی آیت کے اندر آخری الفاظ کیا تھے؟ لا یحب الکفار. یعنی اللہ رب العزت جو ناشکرے کو پسند نہیں کرتا ہے، کفر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے. اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے پھر اس کے اپوزٹ کی بات کی ہے کہ جو لوگ ایمان لے کر آتے ہیں ان کو قیامت والے دن کوئی خوف نہیں ہوگا. تو لہٰذا یہ دونوں چیزیں اللہ رب العزت نے ساتھ ساتھ بیان کر کے، حق اور باطل، سچ اور جھوٹ کو بیان کر کے، تاکہ ان کی اہمیت اور ان کی وضاحت اور زیادہ بہتر طریقے سے ہو جائے. ربا کی آیتوں کے درمیان ایمان والوں کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان، عمل صالح، نماز، زکوٰۃ، سودی کاروبار سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے. یعنی انسان، جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں، جن کے اندر اللہ پر ایمان ہوتا ہے، جن کو اس دنیا کے مال و دولت کی اتنی پرواہ نہیں ہوتی ہے، ہاں وہ ضرورت کے تحت اس کو کماتے ہیں، مال اور بے کے اندر لگاتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، اور اچھے طریقے سے جو حلال کمائی ہے اس کو کماتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نماز ادا کرتے ہیں. یعنی 5 وقت جو شخص اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہوتا ہے اور اقام کے ساتھ لفظ کہا ہے، یعنی اس کو قائم کرتا ہے، یعنی جیسے اس کا حق ہے، اور اس کے بعد وہ زکوٰۃ بھی دیتا ہے، یعنی اپنے مال سے اس کو پاکیزگی کے لیے خرچ کرتا رہتا ہے زکوٰۃ کی شکل میں، تو پھر ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. یعنی یہ سب اعمال کرنے والا جو ہے وہ یقیناً پھر سود کو سمجھتا ہے، کیونکہ ایمان کے اندر یہ چیزیں ہیں کہ انسان قرآن کے اوپر، اللہ کی کتاب کے اوپر ایمان لے کے آئے. ایمان کے 6 ارکان ہیں: اللہ پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے نبیوں پر ایمان، تو جب اور اسی طرح 3 اس کے بعد کی چیزیں، یعنی فرشتوں کے اوپر ایمان، اور آخرت کے اوپر ایمان، اور جزا یعنی قدر جو اچھی اور بری دونوں طرح کی تقدیر پر ایمان. تو ان کے اندر اللہ رب العزت نے جب کتاب کے اوپر ایمان کی بات کی ہے اور رسولوں کے اوپر ایمان کی بات کی ہے، تو جس شخص کو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہے تو وہ اس سود کی لعنت کو اچھی طرح سے سمجھنے والا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اس چیز کے اندر نہیں جانا ہے، اور اس سے بچنے کی پوری کوشش کرتا ہے. آیت 34 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. یعنی نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی ہیں، اور برائی کو بھلائی سے دفع کرو. اس لیے اللہ رب العزت نے جہاں پر سود کی برائی کی بات کی ہے، تو اس کے بعد یہاں پر اللہ رب العزت نے بھلائی کی بات کی ہے کہ آپ کو چاہیے کہ ان نیک اعمال کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھیں تاکہ اس برائی سے آپ بچ سکیں. اور اس کے بعد اللہ رب العزت آیت 278 کو پڑھتے ہیں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا یعنی اے الذین، وہ لوگ جو آمنوا سب ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، وذروا اور چھوڑ دو، ما بقیہ ما جو بقیہ باقی رہ گیا ہے، من الربا سود میں سے، ان کنتم ان اگر کنتم تم ہو، مؤمنین ایمان والے. یعنی اللہ رب العزت نے یہاں پر ایمان کی شرط کے طور پر یہ بات کہی ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی اے لوگوں جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہو، ایمان کے دائرے کے اندر داخل ہو، اگر تم مومن ہو تو پھر تم اللہ سے ڈرو. اور جو باقی سود میں سے بچ گیا ہے، یعنی جو پہلے کر چکے، جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں تھا، جس کے احکامات نہیں آئے تھے، تو اس وقت کی بات تو اور ہے، لیکن اب تمہارے سامنے احکامات واضح ہو گئے، اللہ سے بھی ڈرو، اور جو باقی رہ گیا اس سود کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو. تو ایمان کی شرط کے طور پر یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ آیت بیان فرمائی ہے. اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سود اور ایمان جو ہیں دونوں ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتے. یعنی ایمان کی شرط یہ ہے کہ انسان سود کو چھوڑ دے، اور اگر وہ انسان سود کو نہیں چھوڑتا تو اس نے شرط کو پورا نہیں کیا ہے، اور جب شرط پوری نہیں ہوتی ہے تو ایمان کہاں سے ہو سکتا ہے. تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام سود باطل قرار دے دیے جو قریش، ثقیف اور دوسرے عرب قبائل میں سے بعض تاجروں کے اپنے قرض داروں کے ذمے باقی تھے. اور حجت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جاہلیت کے زمانے کے تمام سود میرے قدموں کے نیچے پامال کر دیے گئے ہیں. یعنی اب ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی کوئی ویلیڈیٹی نہیں ہے. اور سب سے پہلا سود جو میں باطل قرار دیتا ہوں وہ ہمارے سودوں میں سے عباس بن عبد المطلب کا سود ہے. کہ یعنی جو پہلے سے جو سود تھے ان میں سے ایک سود جو تھا وہ عباس بن عبد المطلب کا سود تھا، وہ بھی میں اسے معاف کر دیتا ہوں، اس کو باطل قرار دیتا ہوں. وہ پورے کا پورا چھوڑ دیا گیا. یعنی اللہ رب العزت نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام سودوں کو نل اینڈ وائڈ کینسل اور حرام قرار دے دیا، اور کسی کی بھی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی گئی ہے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں.
اس سے اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے ایک بڑی ہی اہم بات کی ہے اس سود کے حوالے سے، کہ جو شخص سود کے کاروبار میں لگا رہتا ہے اور سود کو چھوڑتا نہیں ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی اس کے خلاف جنگ ہے۔ یعنی ایک یہ ہے کہ وہ شخص اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرے، تو وہ کیا کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کیا حیثیت ہے اللہ اور اس کے رسول کے سامنے؟ تو یہاں پر اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اللہ اور اس کے رسول کی جنگ کہا ہے کہ یہ اس کی جنگ کو سٹارٹ کرنے والے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی جنگ ہے ان لوگوں کے خلاف کہ جو سود خور ہیں، اور جس میں اللہ اور اس کے رسول یعنی کھڑے ہو جائیں تو اس کے خلاف کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ یعنی اس جنگ میں ہار اور جیت آپ کے سامنے واضح ہے کہ کون جیتنے والا ہے اور کون ہارنے والا ہے۔ تو جو شخص سود خور ہیں اس آیت کو بڑے دھیان سے دیکھ لیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس ان اگر، لم نہیں، تفعلوا تم سب نے ایسا کیا، یعنی اگر تم سب نے، یعنی جو ہدایات تمہیں واضح و نصیحت کی گئی ہے اگر تم نے اس پر عمل نہ کیا، فَأْذَنُوا تو تم سب خبردار ہو جاؤ، تم سب اس چیز کو جان لو، آگاہ ہو جاؤ، بِحَرْبٍ ایک بڑی جنگ، یعنی اور بڑی جنگ کا ترجمہ یہاں پر اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ حربن یعنی تنوین کے ساتھ ہے، یعنی نکرہ لایا گیا ہے اور اس میں وسعت کے لیے اور اس کو بڑا کرنے کے لیے لایا گیا ہے، یعنی ایک بڑی جنگ کے لیے تیار ہو، من اللہ و رسولہ اس کے اللہ کی طرف سے اور رسول کی طرف سے، وَإِن تُبْتُمْ اور ان اگر تم توبہ کر لو، یعنی پھر بھی توبہ کا دروازہ دیکھیے اللہ رب العزت نے کھلا رکھا ہے، یعنی اگر پھر بھی، اگر یہاں پر بھی اگر تم سمجھ جاؤ، وَإِن تُبْتُمْ اور اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ پس لَكُمْ تمہارے لیے ہیں، رؤوس اموالکم تمہارے اصل مال، یعنی پھر تمہیں ان کے اوپر سود نہیں لینا ہے بلکہ اس کا اصل مال لینا ہے، وہ تمہارا حق ہے، وہ تم لے لو اس کو، لا تظلمون نہ تم پر تم سب ظلم کرتے، ولا تظلمون اور نہ تم سب پر ظلم کیا جائے گا، لا تظلمون نہ تم سب ظلم کرتے، ولا تظلمون اور نہ تم سب پر ظلم کیا جائے گا۔ تو اس آیت کو سمجھ لیتے ہیں۔ تو یہاں پر پہلی چیز جو آیت کے ترجمے کے اندر میں نے وضاحت کر دی آپ کے سامنے کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے بہار بن کہہ کر اس جنگ کے بڑے ہونے کی طرف اشارہ کیا، یعنی اللہ رب العزت کے ساتھ یہ ایک بڑی اور کھلی جنگ ہے، اور فَأْذَنُوا اس سے مراد یعنی اس کے دو مطلب لیے جاتے ہیں، اور اس کا ایک مطلب تو یہ ہے استمع یعنی کان لگانا، سننا، یعنی اس کو غور سے کان لگا کر سن لو، اور دوسرا اس کا معنی لیا جاتا ہے علم بہ یعنی جاننا، آگاہ ہونا، خبردار ہونا، یعنی اس کو جان لو، خبردار ہو جاؤ، کان لگا کر غور سے سنو، یعنی اگر تم نے سود نہ چھوڑا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سے آگاہ اور خبردار ہو جاؤ۔ اور یہ وہ وعید ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے دوسرے کسی جرم کے بارے میں اتنی واضح الفاظ میں نہیں دی گئی ہے، یعنی بہت سے اور بھی گناہ ہیں، بہت سے اور بھی فسق موجود ہیں، گناہ موجود ہیں، لیکن اس اتنی بڑی وعید جو ہے وہ کسی اور چیز کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں نازل نہیں فرمائی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن سیرین، حسن بصری رحمہ اللہ اور بعض دیگر ائمہ کے نزدیک سود خور کو توبہ پر مجبور کیا جائے گا، یعنی یہاں پر بات کی گئی ہے کہ وَإِن تُبْتُمْ اگر تم توبہ کر لو، اور اس توبہ کے لیے اس کو مجبور کیا جائے گا۔ ابن عباس فرماتے ہیں جو قرآن کے مفسر ہیں، اور اگر پھر بھی روش نہ بدلے، یعنی اگر پھر بھی باز نہ آئے تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن اس حوالے سے ایک بات سمجھ لیجیے، وہ یہ کہ قتل کر دیا جائے گا سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص اٹھے اور اس کو قتل کر دے، بلکہ یہ حکومت وقت اور اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ وہ ان معاملات کو کرے۔ اور آگے اللہ رب العزت نے جو آخری بات کی، لا تظلمون ولا تظلمون، یعنی اصل مال سے زائد وصول کرو تو یہ تمہارا لوگوں پر ظلم ہوگا، یعنی اگر تم اصل مال سے زیادہ لیتے ہو تو کیا ہے کہ تم ظلم کرتے ہو، اور اگر تمہیں اصل مال بھی نہ ملے تو یہ لوگوں کا تم پر ظلم ہوگا، یعنی دونوں صورتوں میں ظلم ہے۔ تو اس بات کو اگر تم مان لو گے، اگر سود سے باز آ جاؤ گے اور توبہ کر لو گے تو اصل میں تم بھی ظلم سے بچ جاؤ گے، اور تم ظلم کرنے سے بھی بچ جاؤ گے، نہ تم پر ظلم ہوگا اور نہ تم کسی کے اوپر ظلم کرو گے۔ اور یہ دونوں چیزیں انصاف کے، یعنی اگر تم ظلم کرتے ہو اور اگر تم پر ظلم ہوتا ہے تو دونوں ہی اصل میں انصاف کے خلاف ہیں۔ تو اللہ رب العزت جو ہے وہ انصاف کرنے والے ہیں اور تم کو بھی اس چیز کے اوپر روکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، اس سے اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے قرض میں، یعنی پہلی سود کی باتوں کے بعد اللہ رب العزت نے پھر قرض کے اندر یعنی احسان والا معاملہ کیا ہے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر قرض میں مہلت اور معافی کے نقطے کو ابھارا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِن كَانَ اور ان اگر کانا ہو ذو اسرۃ، ذو یعنی والا، اسرا یہ تنگی کو کہتے ہیں،
ان مع العسر یسرا، جیسے سورۃ الانشراح کے اندر ہے، الم نشرح کے اندر، تو یہاں پر اسرا وہی یعنی تنگی ہے، یعنی اگر وہ تنگی والا ہو، یعنی اگر جس شخص نے اپنا قرضہ واپس کرنا تھا تو اگر وہ شخص تنگی والا ہے، اس کے پاس حالات اچھے نہیں ہیں، فناظرہ، پس ناظرہ تو مہلت دینی چاہیے، الی میسرہ، الی تک، میسرہ یعنی آسانی تک، سہولت تک، یعنی جب تک اس شخص کو سہولت نہ ہو جائے، اس کے لیے آسانی نہ ہو جائے، اس کے حالات بہتر ہو جائیں، وہ قرض کو لوٹانے کے قابل نہ ہو جائے، اس وقت تک اسے مہلت دینی چاہیے۔ اور ان یہ کہ تصدقوا، تم سب صدقہ کرو، یعنی پہلی بات تو یہ کہی گئی کہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تنگی والے کے لیے تم سہولت پیدا کرو، اور ان یہ کہ تصدقوا، تم سب صدقہ کرو، خیر، تو یہ بہتر ہے، یعنی صدقہ کرنا اس سے بھی بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو، اگر تم سمجھ بوجھ رکھتے ہو۔ تو اصل میں جاہلیت میں قرض ادا نہ کرنے کی صورت میں، اور آج کل بھی اگر آپ دیکھیں تو آج کل بھی ایسا ہی ہے کہ سود نہ ادا کرنے کی صورت میں سود در سود اصل رقم میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور جس سے تھوڑی سی رقم ایک پہاڑ بن جاتی ہے اور اس کی ادائیگی ناممکن ہو جاتی ہے، اور آج کل بھی یہی حال ہے۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کوئی تنگ دست ہو تو سود تو درکنار، آسانی تک اسے مہلت دو، یعنی سود لینا تو وہ تو بالکل ہی حرام ٹھہرا، بلکہ اصل کے معاملے میں بھی اللہ رب العزت یہاں پر بیان فرما رہے ہیں کہ آپ سود کی اضافی رقم کو تو بالکل بات ہی نہ کیجئے، بلکہ یہاں پر اصل کی بات ہے کہ اصل کے اوپر بھی اس کو مہلت دیجئے، اصل میں بھی اس کے لیے آسانی پیدا کیجئے، اور اگر قرض بالکل معاف کر دو، یعنی جس کے بارے میں کہا وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر تم صدقہ کر دو، یعنی اگر وہ شخص کو دیکھو کہ اب بیچارے کی حالت اس طرح کی ہے کہ واپس نہیں کر سکتا اور اس چکی کے اندر پس رہا ہے، اور اس کی وجہ سے بعض اوقات لوگ حرام کاموں کی طرف چلنا شروع ہو جاتے ہیں اور حرام کماتے ہیں تاکہ سود کا پیسہ واپس کر سکے، تو ایسی صورتوں میں تو اگر قرض بالکل معاف کر دو تو زیادہ اچھا ہے، یعنی اگر تم صدقہ کر دو تو پھر وہ اس سے بھی بہتر بات ہے۔ احادیث میں اس کی بہت ہی فضیلت آئی ہے۔ برائدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی تو اسے ہر دن اس قرضے کے برابر ثواب ملے گا۔ غور سے سنیے، یہ بڑی ہی کمال حدیث ہے کہ جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی، یعنی صرف مہلت کی بات یہاں پر کہی جا رہی ہے، تو اسے ہر دن اس قرضے کے برابر ثواب ملے گا۔ پھر میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یعنی وہ فرماتے ہیں برائدہ کہ کچھ دن کے بعد، یعنی اس کے بعد دوبارہ میں نے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے کسی تنگ دست شخص کو مہلت دی تو اسے ہر دن اس قرض سے دگنا صدقے کے برابر ثواب ملے گا، یعنی پہلے میں تھا کہ جب اس نے مہلت دی تو اسے ہر دن اس کے قرضے کے برابر ثواب ہوگا، اور دوسرے میں آیا کہ جس نے کسی تنگ دست شخص کو مہلت دی تو اسے ہر دن اس قرض سے دگنا صدقے کے برابر میں ثواب ملے گا۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی تو اسے ہر دن اس قرض کے برابر صدقے کا ثواب ملے گا، یعنی غور کیجیے، ایک دن یعنی ہر دن آپ نے اگر کسی شخص کو ایک سال کے لیے قرضہ دیا ہے، 365 دن ہے، تو ہر ایک دن کے برابر، ہر ایک دن میں جتنا آپ نے قرض دیا ہے اس کے صدقے کا ثواب ہے، یعنی اگر کسی شخص کو آپ نے 10 لاکھ قرضہ دیا ہے، 1 لاکھ قرضہ دیا ہے، تو ہر روز 1 لاکھ صدقہ کون لوگ کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا ہے، لیکن آپ کو اس کے برابر ثواب مل رہا ہے کہ ہر ایک دن کے بدلے میں 365 دن اگر ایک سال ہے تو 365 لاکھ کو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اتنا بڑا جو صدقے کے برابر ثواب۔ تو اس کے بارے میں صحابی ان سے استفسار کرتے ہیں، اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں کہ میں نے آپ کو ایک دفعہ جب یہ کہتے ہوئے سنا کہ کسی تنگ دست کو مہلت دی تو اسے ہر دن اس قرض کے برابر صدقے کا ثواب ملے گا، اور پھر میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے بھی سنا کہ جس شخص نے کسی تنگ دست کو مہلت دی تو اسے ہر دن اس قرض سے دگنا صدقے کا ثواب ملے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی آپ نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ کیسے ہے وہ، کہ قرض چکانے کی مدت تک اسے قرض کے برابر صدقے کا ثواب ملے گا، یعنی جو تو قرض کی پہلے سے ٹرمز طے کر دی گئی تھی کہ آپ 1 سال میں، 1 مہینے میں، 5 مہینوں میں آپ اس قرض کو واپس کریں گے، تو جو تو اس یعنی ٹرمز کے اندر یعنی اس کو تنگ نہیں کرتا ہے، یعنی ٹرمز سے پہلے بھی، یعنی اس قرض کی جو مدت طے پائی تھی اس سے پہلے تنگ نہیں کرتا ہے، اور اس کو بالکل یعنی اس کو وقت دیتا ہے کہ اس وقت کو پورا کرے اور اس کے بعد میں یعنی وہ قرض واپس کرے، تو اس کو ہر روز میں قرض کے برابر یعنی 1 گنا ثواب ملے گا۔ اور اگر قرض چکانے کی مدت کے آنے پر مہلت دے، یعنی اب سال پورا ہو گیا، اب واپس مانگ سکتا ہے یہ شخص مانگنا چاہے تو، لیکن اگر پھر بھی اس کو مہلت دیتا ہے اس کے حالات کی وجہ سے، تو پھر اس کے اوپر اس کو ہر دن دگنے صدقے کے برابر ثواب ملے گا۔
سبحان اللہ، یعنی کتنا زبردست اللہ رب العزت نے ثواب اس کے اوپر رکھا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے قرض دار کو مہلت دی یا قرض معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنا سایہ عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ سایہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، قیامت کے دن سے ڈرو، یعنی اللہ رب العزت نے یہ تمام باتیں کرنے کے بعد آخر میں اللہ رب العزت یعنی اتقوا اللہ اور واتقوا کی بات کرتے ہیں۔ آیت کو پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واتقوا اور اتقوا تم سب ڈرو، یومن ایک ایسے دن سے، ترجعون تم سب تا یعنی تم کے لیے ہے، رجع لوٹنے کو کہتے ہیں، یعنی تم سب لوٹائے جاؤ گے، واپس بھیجے جاؤ گے، فیہ اس کے اندر، اللہ اللہ کی طرف، یعنی اس دن سے ڈرو کہ جس دن کے اندر تم سب کو اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا، ثم پھر توفا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وفا کرنا پورا دینے کو کہتے ہیں، یعنی پورا اس کے اندر کوئی کمی نقص نہ کیا جائے، ثم توفا پھر تمہیں پورا بدلہ دیا جائے گا، کل نفس ہر ایک شخص کو، ما جو کسبت اس نے کمایا، یعنی جو بھی اس نے اس دنیا کے اندر کمایا ہوگا اس کو پورا بدلہ ملے گا، وہم لا یظلمون اور ہم وہ لا نہیں یظلمون وہ ظلم کیے جائیں گے، یعنی وہاں پر ان کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا۔ تو اس آیت کے حوالے سے پہلی بات سمجھ لیجیے وہ یہ کہ یہ آیت بعض آثار یعنی صحابہ کرام کے اقوال کے مطابق یہ قرآن کریم کی آخری آیت ہے، یعنی جو قرآن کریم میں سب سے آخری آیت نزول کے اعتبار سے ہے وہ یہ آیت کہی گئی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اس کے چند دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے۔ ابن کثیر میں اسی طرح بیان کیا گیا ہے، اور اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں سب سے آخر میں جو آیت اتری وہ یہ ہے، یعنی سنن الکبریٰ للنسائی کی یہ حدیث ہے، اور اس کو صحیح کہا گیا ہے کہ قرآن مجید کی سب سے آخر میں جو آیت اتری وہ یہی آیت ہے۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دنیا کے زوال پذیر ہونے اور اس کے اموال وغیرہ کے فانی ہونے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے اور ہر عمل کے محاسبے اور اس کی جزا و سزا ہونے کے ساتھ نصیحت فرمائی ہے۔ ابن کثیر اس طرح سے لکھتے ہیں، یعنی اس آیت کو اگر آپ دیکھیں تو اس سے پہلے سود کی بات کی گئی ہے، آپ کے سود کی حرمت کی بات کی گئی ہے، لوگوں کو سود کے یعنی اس سود کی خرابیوں سے ڈرایا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ صدقات پر ابھارا گیا ہے۔ تو دونوں ہی کے سامنے ان کے انجام ان کے سامنے ہیں کہ سود اگر لیں گے، سود کا کاروبار کریں گے تو پھر کیا ہونے والا ہے، اور اگر وہ صدقات کی بات کریں گے، احسان کی بات کریں گے، اگر سود کو نہیں لیتے ہیں، صرف قرض جو ہے قرض حسنہ دیتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو اس صورت میں اللہ رب العزت آخر میں کہتے ہیں واتقوا، یعنی اس دن سے ڈرو، یعنی آپ کو اس دن سے بھی ڈرنا چاہیے کہ جس دن جو ہے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو اس دن ہر ایک کو اس کا بدلہ مل جائے گا، یعنی جس نے احسان کیا ہوگا اس کو اس کے احسان کا بدلہ مل کر رہے گا، اور جس نے کوئی برا کیا ہوگا تو اس کو اس کے برائی کا بدلہ بالکل برابر دیا جائے گا، اور کسی طرح کا اس میں ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور یہاں پر یہ ساری جو آیت یعنی آخر میں لانے کا مطلب یہ کہ انسان اپنا محاسبہ کرے اور اس دن سے ڈر جائے، اور اس سے پچھلی آیت میں قرض میں مہلت اور احسان کرتے اس کی معافی تک کی رغبت دلائی، اور اس آیت میں پورا بدلہ دیے جانے کا یقین اللہ رب العزت نے دلایا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب جو ہیں جب قرض کا لین دین کریں تو اس میں ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھیں، سود سے بہت ہی دور رہیں، اور صدقات کی طرف ہمارا میلان اللہ رب العزت زیادہ کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو بھی کہا سنا پڑھا گیا اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔